अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, हमारा आज का जो सेशन है उसमें हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट और टेक्निक्स के ऊपर बात करनी है। बुनियादी तौर पर ये टेस्ट ही है, असेसमेंट टेस्ट और टेस्ट दोनों का मतलब एक ही है। और उसके बाद साथ में कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि जो डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हमने बात करनी है इस सेशन के। जब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट और टेक्निक्स की बात करेंगे। फिर हम कुछ पर्पसेस और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उन टेस्ट और टेक्निक्स की। फिर जो टेस्ट और टेक्निक्स है उनका रोल देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के हवाले से क्या ये टेस्ट जो है अपना रोल अदा करते हैं। और फाइनली हम इनकी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करेंगे। ये चार बुनियादी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सेशन के, और ये चारों जो हैं ये साइड बाय साइड आगे को मूव ऑन करेंगे जब हम किसी न किसी टेस्ट को देखेंगे। इससे पहले हम टेस्ट को डिफाइन भी कर चुके हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि टेस्ट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा टूल है कि जो हम डेटा या इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट जो है वो ऐसा टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है कि जो एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि तालिब इल्मों से किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से उनसे कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सके। ये टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि तालिब इल्मों की किसी भी ट्रेड के हवाले से, तालिब इल्म हो जाए या ट्रेनी कोई भी हो जाए, उनके किसी भी जो ट्रेड है या किसी भी परफॉर्मेंस के हवाले से क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हमें डाटा मुहैया करता है, हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, हमें कोई मेजरमेंट मुहैया करता है। सिंपल एक फ्रेज की सूरत में जब हम लिखते हैं कि टेस्ट जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा गैदरिंग। यहाँ डाटा गैदरिंग जो है जब हम क्लासरूम के हवाले से बात करेंगे तो वहां पर फिर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से वो डाटा हम इकट्ठा कर रहे होंगे। ये सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है कि जिसके जरिए से हम किसी भी फर्द के किसी खास बिहेवियर को हम मेजर करते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसीजर है क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बात की कि टेस्ट जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके लिए एक खास प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। लाइक अचीवमेंट टेस्ट है तो अचीवमेंट टेस्ट के लिए एक प्रोसीजर जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स को रोज और कॉलम्स की सूरत में बिठा के हम टेस्ट लेते हैं। रोज और कॉलम्स में, चाहे वो डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो ग्राउंड में नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, तो तालिब इल्म जो है वो रोज की शक्ल में होंगे। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 इस तरह से रोज हैं। और फिर कॉलम में भी बच्चों को हम देखते हैं कि वो एक ही तरतीब से एक इन लाइन जो है वो बैठे हुए हों। अचीवमेंट टेस्ट हम ज्यादातर रोज और कॉलम्स की सूरत में तलबा को बैठा के जो लेते हैं। बाकी जो टेस्ट है लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं उस तरह से एक ही तरतीब में या एक ही तरह के, जिस तरह से मैंने अभी ये रोज और कॉलम्स की बात की, उस तरह से बैठे हूं। हर टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का एक खास अंदाज है। एप्टीट्यूड में भी कोशिश करते हैं कि हम रोज और कॉलम्स की सूरत में हों। ये एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे एक खास तरीके से, खास अंदाज से हम किसी भी तालिब इल्म के बिहेवियर को टेस्ट के जरिए से देखते हैं। किसी भी तालिब इल्म के किसी भी बिहेवियर को टेस्ट के जरिए से उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर जब हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात करते हैं तो मोस्टली हम जो पेपर पेंसिल प्रोसीजर एक इख्तियार करते हैं। पेपर पेंसिल रोज और कॉलम्स में बैठ के बच्चे जो हैं वो सवालात हल कर रहे होते हैं। अब ये टेस्ट होते कितनी तरह के हैं, ये बड़ा सवाल है। आप सारे लोग जो हैं वो टेस्ट के बारे में जानते तो होंगे। टेस्ट जो है आपने बहुत दफ़ा दिए भी होंगे, इस मरहले के अंदर से गुजरे भी होंगे। ये होते कितनी तरह के हैं, बुनियादी सवाल है। जब हम अक्सर तलबा से पूछते हैं और आपसे भी अगर मैं पूछता हूँ जी कि टेस्ट कितनी तरह से हैं,
टेस्ट बुनियादी तौर पर 4 तरह के होते हैं जब हम क्लासरूम के हवाले से बात करते हैं। तो 4 तरह के बुनियादी तौर पर हम टेस्ट देखते हैं और उनके बारे में आज हम बात भी कहीं ना कहीं करेंगे। यहाँ अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। एटीट्यूड टेस्ट मैंने शामिल तो किया बट इसके ऊपर हम इतनी बात नहीं करेंगे। प्लेसमेंट टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है। मैंने 7 तरह के यहाँ पे ऐड किए हैं एटीट्यूड को निकाल के। सो 7 टाइप ऑफ टेस्ट की बात हो रही है। मैं 7 की भी नहीं बात करता। क्लासरूम के हवाले से हमें 4 तरह के टेस्ट का सामना होता है बुनियादी तौर पर, जिसमें हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं। नंबर 2 इज एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर 3 इज पर्सनैलिटी टेस्ट एंड नंबर 4 इज इंटेलिजेंस टेस्ट। 4 तरह से बुनियादी टेस्ट हैं। अचीवमेंट है, एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है, जिसके साथ तालिब इल्म का बराह रास्त ताल्लुक है। सो अगर मैं टॉप पर टेस्ट की बात करूं तो उससे नीचे जो है टेस्ट के बाद जो है वो 4 टेस्ट आएंगे। अचीवमेंट आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, पर्सनैलिटी आएगा और इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा। अब क्योंकि अचीवमेंट जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है, एप्टीट्यूड जो है वो रुझान को करता है, हम आगे देखेंगे भी। पर्सनैलिटी जो है किसी भी फर्द के पर्सनल ट्रेड्स को करता है और इंटेलिजेंस जो है वो जहानत को मेजर कर रहा होता है। चारों के नाम बड़े वाजे हैं। अब अचीवमेंट टेस्ट कितनी तरह से होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट कितनी तरह के होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट बुनियादी तौर पर 2 तरह से होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट एक तरह के जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है और दूसरे जो है वो टीचर मेड टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। और फिर जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं ये 2 तरह से होते हैं। एक को हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं और दूसरा जो है नाम रेफरेंस टेस्ट है। जबकि टीचर मेड टेस्ट जो है वो 3 तरह से होते हैं। वो कौन कौन से हैं 3 तरह के? उसमें ओरल टेस्ट होता है, उसमें रिटन टेस्ट होता है और उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। तो 3 तरह के हो गए। पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप साथ साथ किसी पेपर के ऊपर ये बनाते जाते तो फिर आपको ये आसानी हो जाती और आप इसको समझ जाते बाद में भी। सो हम आए टेस्ट के ऊपर। टेस्ट से हमने कहा जी 4 टाइप्स होती हैं। अचीवमेंट है, एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है। हम अभी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। अचीवमेंट 2 तरह से होते हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं और एक टीचर मेड टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड 2 तरह से होते हैं जिनमें हम सीआरटी और एनआरटी हैं, जबकि टीचर मेड टेस्ट 3 तरह से होते हैं। ओरल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। जब हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट फिर फर्दर आगे जो है वो 2 तरह से होते हैं, जिनमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, वो 2 तरह से कौन से हैं? एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव 2 तरह से होते हैं। एक को हम शॉर्ट आंसर्स कहते हैं और दूसरे जो है वो ऐसे टाइप हैं। शॉर्ट आंसर जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस कहते हैं और ऐसे टाइप जिनको हम एक्सटेंडेड रिस्पांस कहते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस और एक्सटेंडेड रिस्पांस ये 2 तरह से होते हैं जिनको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। वहीं पर ऑब्जेक्टिव जो है 4 तरह से होते हैं, जिसमें मैचिंग है, जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, जिसमें ट्रू फॉल्स है, फिर जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो ये एक मैंने पूरा ट्री बना के बता दिया कि टेस्ट जो है वो कितनी तरह से होते हैं। यहाँ अभी हम ये जितने भी टेस्ट मैंने आपके सामने बयान किए इनको हम एक एक दो दो जुमलों की सूरत में देखते हैं कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, अचीवमेंट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, प्लेसमेंट, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट से क्या मुराद है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी हम इसको बोलते हैं। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है that measures the knowledge and skill of student। नॉलेज और स्किल जो है इसको मैयर तो करता है, बट मैयर करने का बुनियादी मकसद जो डायग्नोस्टिक का है कि इसके जरिए से हम तालिब इल्म की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को
आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं इन पास्ट एंड प्रेजेंट लर्निंग, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोस्टिक के तहत जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने पर हम तलबा से डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं और हमें पता चलता है कि तालिब इल्म को कौन कौन से एरियाज में मुश्किलात पेश आ रही है, तालिब इल्म जो है वो किस कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल फील कर रहा है। सो तालिब इल्म के उस कंटेंट के हवाले से, उस सब्जेक्ट के हवाले से जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस है, उनका हमें पता चलता है और हम फिर अपनी इंस्ट्रक्शन को उसी हिसाब से प्लान करते हैं। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये डिजाइन किया जाता है कि जिसमें हम किसी भी फर्द की किसी खास लैंग्वेज के अंदर जो महारत है, एबिलिटी है, उसको हम टेस्ट करें। Proficiency tests are designed to measure people's ability in a language, whether they have any training in that language or not. So proficiency test के जरिए से हमें अंदाजा होता है कि वो तालिब इल्म जो है उसने पहले से कोई ऐसी लैंग्वेज के हवाले से ट्रेनिंग ली हुई है कि नहीं ली हुई। सो ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर तालिब इल्म की एबिलिटी को मेजर करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर अचीवमेंट टेस्ट है जिसकी मैंने आपके सामने जिक्र किया, जो हमारे क्लासरूम के हवाले से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है अचीवमेंट टेस्ट। ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तालिब इल्म की क्लासरूम के अंदर जो प्रोग्रेस है, तालिब इल्म की क्लासरूम के अंदर जो परफॉर्मेंस है, उस प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या तालिब इल्म जो है वो मतलूबा म्यार पर पूरा उतर है, जो हमने क्लासरूम के हवाले से ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन लाइन होके सीख रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स कुछ और रखे हुए हैं और तालिब इल्म तो उनके मुताबिक कुछ भी नहीं सीख पा रहा। सो अचीवमेंट टेस्ट जो है वो तालिब इल्म के किसी भी स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से तालिब इल्म की परफॉर्मेंस है। इंग्लिश जो है वो एकेडमिक एरिया है। फिजिक्स जो है वो एक एकेडमिक एरिया है। असेसमेंट एंड एजुकेशन जो है ये एक एकेडमिक एरिया है। इसके अंदर तालिब इल्म की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट दिया जाता है और उस हवाले से क्विज भी होता है और क्विज के जरिए से आपकी अचीवमेंट का पता चलता है। सो एकेडमिक एरिया के अंदर हम फिर समटाइम्स बच्चों की रीडिंग के हवाले से भी उनकी अचीवमेंट देख लेते हैं, हम उसके फहम के हवाले से भी, कंप्रीहेंशन के हवाले से भी देख लेते हैं, हम उनके रिटर्न और ओरल एक्सप्रेशन के हवाले से भी देख लेते हैं। और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, ये तमाम के तमाम जो एकेडमिक एरियाज हैं सब्जेक्ट के अंदर है, लाइक मैंने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश जो है, इन तमाम के अंदर जो है ये फिर आगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम तलबा की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अगर लैंग्वेजेस हैं तो हम रीडिंग के जरिए से कर लेते हैं, रीडिंग और कंप्रीहेंशन। इसी तरह से बाकी मज़ामीन है तो उनका रिटर्न और ओरल एक्सप्रेशन के जरिए से हम तलबा की परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं। वहीं पे मैथ है तो वहां पर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के जरिए से तलबा की अचीवमेंट को मेजर किया जाता है। जब हम अचीवमेंट को देखते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट के कुछ जो पर्पसेस हैं, जो ओवरऑल पर्पसेस इन क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं, उसमें हम तलबा की जो कॉम्पिटेंस लेवल है, उनकी जो कारकर्दगी का म्यार है, उसको हम असेस करते हैं। तलबा की जो कारकर्दगी का म्यार है वो असेस होता है, उसका पता चलता है। और जब कारकर्दगी का म्यार जो है उसका हमें पता चलता है तो फिर हमें तालिब इल्म के उस एकेडमिक एरिया के अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनके बारे में भी मालूमात मिलती हैं। तालिब इल्म किसी खास मजमून के अंदर कितनी महारत रखता है, उसको वो उस सब्जेक्ट को कितना आसानी से और बेहतर तौर पर समझ रहा है, कितनी उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये हमें अचीवमेंट टेस्ट के जरिए से पता चलता है। और जब हम अचीवमेंट टेस्ट देते हैं तो उसके एंड के तौर पर हम तलबा को कुछ ना कुछ ग्रेड भी अता करते हैं। जब भी अचीवमेंट टेस्ट होगा तो अचीवमेंट टेस्ट के एंड पे
گریڈز جو ہیں وہ طلباء کو دیے جائیں گے۔ پھر یہ جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہے یہ پروموشن اور سرٹیفکیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کو جب ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پروموٹ کرتے ہیں تو اچیومنٹ ٹیسٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں، سرٹیفکیشن جو ہے وہ اس کے بعد دی جاتی ہے۔ سو ایڈوانس پلیسمنٹ اور کالج کریڈٹ ایگزام جو ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی اس کا جو فنکشن ہے، ایک بہت بڑا جو پرپز ہے اس کا اچیومنٹ ٹیسٹ کا، وہ کریکلم ایویلیویشن ہے۔ کریکلم ایویلیویشن جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کریکلم ایویلیویشن جو ہے، کیونکہ جب ہم اچیومنٹ ٹیسٹ لیتے ہیں تو اچیومنٹ ٹیسٹ کے طور پر ہمیں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ پھر ہم جو ہے وہ کریکلم کو دیکھتے ہیں کہ کیا کریکلم جو ہے وہ بہتر طور پر پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر تمام کے تمام طالب علموں کی پرفارمنس پور ہے تو پھر دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا ٹیچر کے اندر خرابی ہے یا کریکلم کے اندر خرابی ہے۔ اگر بچے پرفارم نہیں کر رہے تو دو ہی ہیں نا چیزیں جن کے ساتھ بچے جو ہیں وہ اٹیچ ہیں۔ جب ہم ٹرائی اینگل بھی دیکھتے ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی تو وہ ٹرائی پولر ہمیں ملتی ہے، جو کبھی بائی پولر تھی اب ٹرائی پولر ہے۔ ٹرائی پولر کس حوالے سے ہے کہ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے اور کریکلم ہے۔ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے اور کریکلم ہے۔ سو ان تینوں کا ہی آپس میں جو کمبینیشن ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر بچوں نے نہیں سیکھا، دیٹ مین کہ either that is the because of the teacher or because of the curriculum۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر تو بہت کمپیٹنٹ ہے، ٹیچر جو ہے وہ تو بڑا کوالیفائیڈ ہے، بڑا کمپیٹنٹ ہے، اس کے پاس تو بڑی ٹیکنیکس ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے۔ تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ پھر وہ کریکلم کے اندر ہو سکتا ہے۔ سو کریکلم کی ایویلیویشن بھی اچیومنٹ ٹیسٹ کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی کسی خاص اسپیسیفک ایریا کے اندر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ جب ٹیچر نے پڑھایا تو ٹیچر کے پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹس کی جب پرفارمنس کو میئر کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم ان تمام چیزوں کی، ٹیچر کی بھی، اسٹوڈنٹ کی بھی اور کریکلم کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ کیا جو مقصد ہم نے رکھے تھے وہ مقصد ہم نے اچیو کر لیے، کیا جو ہم چاہ رہے تھے حاصل کرنا وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ ہم احتساب کرتے ہیں، ہم تمام تینوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا احتساب کرتے ہیں، ٹیچر کا بھی ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی ہے اور نصاب کا بھی ہے۔ تینوں کا احتساب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سو یہ اچیومنٹ ٹیسٹ کی بنیادی جو فنکشنز ہیں یا اس کے پرپزز ہیں کہ جس میں ہم لیول آف کمپیٹنس کو اسیس کرتے ہیں، اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، گریڈز دیے جاتے ہیں، سرٹیفکیشن اور پروموشنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، حاصل کی جاتی ہیں، ایڈوانس پلیسمنٹ ہوتی ہے، کریکلم ایویلیویشن ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اچیومنٹ ٹیسٹ کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی۔ پھر ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسے ٹیسٹ ہیں کہ جو کسی بھی طالب علم کے اندر جو انہیرنٹ ٹائپ آف اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ کسی بھی طالب علم کے اندر، کسی بھی فرد کے اندر جو انہیرنٹ ٹائپ آف اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں، ایپٹیچیوڈ رجحان ہے نا، رجحان کسی بھی طالب علم کا کسی خاص ایریا کی طرف کیسا ہے، اور وہ خاص طور پر جب ہم اس رجحان کی بات کرتے ہیں تو وہ انہیرنٹ ٹائپ ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ So aptitude test assumes that individuals have inherent strength and weaknesses۔ وہ نیچرلی انکلائنڈ ہوتی ہیں towards the success or failure in certain area۔ کیوں نیچرلی وہ انکلائنڈ ہوتی ہیں؟ because of their inherent characteristics۔ سو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ کسی بھی طالب علم کی، کسی بھی فرد کے کسی خاص سیٹ آف انفارمیشن کے حوالے سے اس کی صلاحیت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنی وہ سیکھی ہوئی ہے۔
یا وہ کتنی سیکھ سکتا ہے. سو یہ ایسا ٹیسٹ ہے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو کسی بھی فرد کی صلاحیت کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ گیون سیٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ کتنی سیکھ سکتا ہے, کتنی اس نے سیکھ لی ہے. So aptitude test determine a person's ability to learn a given set of information. جب ہم بات کریں گے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی, پھر نیکسٹ جو ہے وہ پلیسمنٹ ٹیسٹ ہے. پلیسمنٹ ٹیسٹ کیا ہے؟ پلیسمنٹ ٹیسٹ آر پلان ٹو پرووائڈ انفارمیشن which will help to place students at the stage of the teaching program most appropriate to their abilities. پلیسمنٹ ٹیسٹ کے تحت ہم طالب علموں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کلاس روم کے اندر یا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر یا ٹیچنگ پروگرامز کے اندر ان کو خاص جگہ پر پلیس کرتے ہیں. خاص جگہ پہ پلیس مین کن سیکشنز, خاص طور پر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو اچھے بچے ہیں ان کے سپر سیکشنز بنائے جاتے ہیں. جیسے یہ پنجاب کالج کے اندر موسٹلی ایسے ہوتا تھا, بلکہ ابھی بھی ہوتا ہے آئی تھنک, کہ جو ٹاپ ہولڈرز ہیں, جو ٹاپرز ہیں, بورڈز کے جو ٹاپرز ہیں میٹرک ایگزام میں, ان کا الگ سے ہی سیکشن ہوتا ہے, وہ سپر سیکشن کہلاتا ہے. جن کے بھی 1090 مارکس ہیں تو وہ سپر سیکشن میں چلے جاتے ہیں, اور باقی جو ہیں ان کے الگ سے سیکشن ہوتے ہیں. سو پلیسمنٹ ٹیسٹ پلان ہی اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ٹیچنگ پروگرامز کے دوران طلباء کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے پلیس کر سکیں, ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کسی سیکشن میں بٹھا سکیں. ہمارے ہاں اکثر کبھی ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی, اے بی سی ڈی ای ایف جی اس طرح سے گروپ ہوتے تھے, تو اے بی سی ڈی ای تک تو اکثر ہوا کرتے تھے. خاص طور پر جو سائنس کے سبجیکٹس ہوتے تھے, سائنس کے مضامین جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے, ان کا جو ہوتے تھے گروپ جو ہے, یہ سیکشن جو ہے وہ اے اور بی ہوتا تھا, اور سی سے پھر آگے سٹارٹ ہوتے تھے کہ جو آرٹس والے ہیں, سی ڈی ای تک جو ہے آگے 3 یا 4 سیکشن جو ہے وہ آرٹس کے ہوا کرتے تھے. سو گریڈنگ بھی سیکشن کے نام بھی بچوں کی اچیومنٹ کو یا بچوں کے جو ابیلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے رکھے جاتے تھے, اور پھر اسی حساب سے بچوں کو پلیس کیا جاتا تھا. جن کے 6 مارکس ہوتے تھے ان کو اس کو اے سیکشن میں کرو, جس کے کم ہے اس کے بی میں کرو, جس کے اور کم ہے سی میں, اینڈ وائس ورسا, پھر وہ ای تک جایا کرتے تھے. سو پلیسمنٹ ٹیسٹ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ٹیچنگ پروسیس کے اندر یا ٹیچنگ پروگرام کی کسی بھی سٹیج پر طالب علم کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کو پلیس کرنے میں مدد دینا ہے, یا پلیسمنٹ کرنا ہے, اس کو کسی خاص سیکشن کی طرف لے کر جانا ہے. پھر پرسنالٹی ٹیسٹ ہے. پرسنالٹی ٹیسٹ آپ نے سنی ہوئی ہے, جانتے بھی ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ کو, بعد میں بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات جو ہے وہ ہوگی. سو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ڈیزائن کیا جاتا ہے کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی آسپیکٹ کو میئر کرنے کے لیے, کسی بھی فرد کے جو شخصیت کے پہلو ہیں, کسی بھی شخص کی شخصیت کے پہلو کو اسیس کرنے کے لیے پرسنالٹی ٹیسٹ دیے جاتے ہیں. شخصیت کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں جن کو ہم پرسنالٹی ٹریٹس بولتے ہیں. سو پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ کتنا جو ہے وہ لائل ہے, وہ کتنا اوبیڈینٹ ہے, وہ کتنا جو ہے اگریسو ہے, یہ تمام اس کی ٹریٹس ہیں پرسنالٹی. اب یہ پرسنالٹی ٹریٹس کو اسیس کرنے کے لیے ہم جو ٹیسٹ دیتے ہیں وہ پرسنالٹی ٹیسٹ کہلاتا ہے. پرسنالٹی ٹیسٹ کے بعد جو ٹیسٹ ہے وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, ذہانت کے حوالے سے جو ٹیسٹ ہم بچوں کو دیتے ہیں. اب انٹیلیجنس ٹیسٹ کون سا ہے؟ جو بچوں کی مینٹل ابیلٹیز کو میئر کرتا ہے. انٹیلیجنس ذہانت کی جب بات ہو رہی ہے تو ذہانت کی بات پہ ہمیں پتہ فوراً سے چل جائے گا کہ یہ ایسا ٹیسٹ ہے جو طلباء کی مینٹل ابیلٹی کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بچوں کی ذہنی صلاحیت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس ابیلٹی کے تحت
कौन सी ये एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटी जो है ये ऐसी एबिलिटी है कि जिसके तहत तालिब इल्म जो है वो जज करने के काबिल हो जाते हैं, कंप्रीहेंड करने के काबिल हो जाते हैं, रीजनिंग उनके अंदर आती है। सो बच्चों की जहन में या बच्चों की रीजनिंग, कंप्रीहेंशन और जजिंग वाली सलाहियत को असेस करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट का सहारा लेते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल्स। जब आप माहौल के साथ अपने आप को बेहतर तौर पर हम आहंग कर लेते हैं, तो कौन ज्यादा जल्दी हम आहंग अपने आप को कर लेता है? ये वही फर्द कर सकता है जो कि इंटेलिजेंट होता है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो मेंटल एबिलिटीज को असेस करते हैं, और मेंटल एबिलिटीज का तल्लक जो है वो चीज़ों को जज करने के हवाले से है, कंप्रीहेंड करने के हवाले से है, रीजनिंग के हवाले से है, लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को और सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना और उनके साथ डील करने की सलाहियत से इसका ताल्लुक है। और इसी तरह से ये मेंटल एबिलिटी ऐसी एबिलिटी है कि जिसके तहत कोई भी फर्द जो है वो पर्पसफुली एक्ट करता है, रैशनली सोचने की तरफ जाता है और एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो अपने आप को बेहतर तौर पर इफेक्टिवली एडजस्ट भी करता है और एनवायरनमेंट के साथ बेहतर तौर पर डील भी करता है। सो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद जो है हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आते हैं। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है? ऐसे टेस्ट हैं कि जिसके तहत हम तलबा की ऐसी सलाहियत को मैयर करते हैं, जज करते हैं या असेस करते हैं कि जिसके अंदर वो आइदर फिलिंग द ब्लैंक्स करके अपनी राय देता है या करेक्ट आंसर जो है उसको सिलेक्ट कर पाता है। सो ये टेस्ट के जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जज कर रहे होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के जरिए से और सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर के जरिए से। हम जितने भी टेस्ट होंगे ये टेस्ट बच्चों की एबिलिटी को ही मैयर कर रहे होंगे। तो कोई भी टेस्ट जो है वो सलाहियत से बाहर नहीं होगा। परफॉर्मेंस भी तो सलाहियत ही है, किसी खास सब्जेक्ट एरिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को शो करना, ये भी तालिब इल्म की सलाहियत है। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से हैं? इन दिस टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज जज्ड थ्रू फिलिंग द ब्लैंक्स और सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर्स अमंग द मल्टीपल ऑप्शंस। ऐसा टेस्ट कि जिसके अंदर हम एबिलिटी जो है किसी भी तलबा की काबिलियत जो है वो फिल द ब्लैंक्स या करेक्ट आंसर्स अमंग द मल्टीपल ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने के जरिए से असेस करते हैं। सब्जेक्टिव कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो एक या एक से ज्यादा सवालात पर मुश्तमिल होते हैं और इसमें तालिब इल्म से ये जाना जाता है या तालिब इल्म से को ये ऑप्शन दी जाती है कि वो किसी भी सवाल का रिटर्न लेंथी रिस्पांस जो है वो दे। जहां ऑब्जेक्टिव जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस की सूरत में होते हैं, वो क्लोज एंडेड की सूरत में होते हैं, वहीं पे सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो ओपन एंडेड की सूरत में होते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट जिनको कि हम ऐसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं, और ऐसे जो है टेस्ट इज वन which contains one or more questions or other tasks that require lengthy written response from the students। तालिब इल्म को सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आज़ादी होती है कि वो जितना मर्जी लिख ले। ये जितना मर्जी लिखने के हवाले से ये ऐसे टाइप के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है। स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि सर हम पेपर जो है उसमें सवाल कितना लंबा लिखें। तो मैं स्टूडेंट्स को बताया करता हूं जी कि कितना लंबा लिखने की बात नहीं है, कितना आपके पास टाइम है और उसमें उस टाइम के मुताबिक आपकी रिटन स्पीड कितनी है, उस टाइम को रिटन स्पीड को साथ मिलाते हुए आप कितना लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो टाइम है 3 घंटे हैं जब आपने पेपर देना है, 3 घंटों में आपने 5 सवालात करने हैं। डेट मीन के राउंड अबाउट जो है वो 40 मिनट्स जो है वो आपके पास है, 35 to 40 मिनट्स।
अक्सर पहला सवाल जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। सो पहला सवाल आपके 45 मिनट्स ले जाता है। आपने क्वेश्चन पेपर सीव किया, क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, अपने आप को गैदर किया, अपने जहन के अंदर जो है वो सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आपने नॉर्मल होते हुए पेपर का आगाज किया। सो स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 4-5 मिनट चाहिए। अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, जहन में लाने के लिए 4-5 मिनट चाहिए। एंग्जाइटी भी कई लोगों के अंदर होती है। पेपर स्टार्ट होने से पहले हाथों में पसीना आ रहा होता है, और जैसे ही पेपर मिलता है तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स करते हो। सो रिलैक्स करने के लिए 4-5 मिनट चाहिए। सो जब आपके पास पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, आंसर शीट आ गई, स्टार्ट किया, तो पहला सवाल आपका 45 मिनट्स ले जाता है। फिर जो दूसरा सवाल है उसको आप 40 मिनट्स दे दें, ठीक है, वो 40 मिनट्स पे हल होता है। तीसरा सवाल जो है वो आपका 35 मिनट के ऊपर हल होगा, और चौथा और पांचवा जो है वो 30-30 मिनट्स उसको चाहिए होंगे। सो 30-30 मिनट्स जब आप इस तरह से करते हो, पहला 45, दूसरा 40, तीसरा 35, चौथा और पांचवा 30-30 मिनट्स, तो इस तरह से आप देखोगे कि आपका जो 180 मिनट्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो 4 से 5 मिनट जो है वो आपके पास इजाफी बचेंगे, कि जिसमें आप अपने उस पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसको यूज करते हैं, जिसमें कि तालिब इल्म अपनी लेंथी रिटन रिस्पॉन्सेज जो है वो बयान करता है, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि तालिब इल्म कितना लेंथी लिखता है। अगर एक तालिब इल्म जो है वो 3 घंटे में एक ही सवाल लिखता है तो उसको कहीं पे भी पाबंदी नहीं होती कि उसने एक ही क्यों लिखा। ये कोई पाबंदी नहीं होती सब्जेक्टिव में, क्योंकि ये ओपन एंडेड है। एक तरफ जो रिस्ट्रिक्टेड था तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मीन आपको पाबंदी है कि यहां तक आपने रहना है, अनरिस्ट्रिक्टेड मीन कि आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना मर्जी लिख सकते हैं, आप लिखें। दोनों में जब हम देखते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड जहां पे आ जाता है वहां हम तालिब इल्म की जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनको ज्यादा बेहतर तौर पर जज कर सकते हैं। तालिब इल्म जो है वो बियॉन्ड नॉलेज जो है वो अपनी एक्सप्रेशन जो है, अपनी राय जो है वो दे सकता है, जहां पे ऑब्जेक्टिव जो है वो नॉलेज से बियॉन्ड नहीं जाता। हाँ, लेवल्स आगे हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन। इन तमाम लेवल्स को जो कॉग्निटिव डोमेन के हैं उनको सामने रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो देते हैं। बट उनके अंदर फिर बच्चा जो है वो अपना नॉलेज वहीं तक ही रखता है जितना रिस्ट्रिक्शन उनको दी हुई होती है। एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन है और उसके साथ 4 आइटम है। अब उन्हीं 4 आइटम्स में से ही उसने सिलेक्ट करना है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता, उससे बाहर वो अपनी राय, अपनी ओपिनियन का इजहार नहीं कर सकता, जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर वो आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर कहीं पे भी हमने उसको पाबंद नहीं किया उन्हीं 4 या 5 आइटम्स तक। वो ओपन है और जितना मर्जी जवाब जो है वो दे सकता है। सो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो अक्सर हम इनको बयान करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट में, ये टाइप्स ऑफ टेस्ट नहीं है, बल्कि ये किसकी टाइप्स है? दोज आर द टाइप्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट। टेस्ट के नहीं है, ये टीचर मेड टेस्ट की हैं। टेस्ट की अचीवमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट की टीचर मेड टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट की ऑरल, रिटन और प्रैक्टिकल है। तो ये फिर आगे रिटन टेस्ट की 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक जो है वो ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की फिर आगे फर्दर जो है वो टाइप्स है। सो ये तमाम जो है अभी तक हमने बात किया। अब ओरल टेस्ट क्या होते हैं? जो टीचर मेड टेस्ट में मैंने एक ओरल टेस्ट की बात की। सो ये ऐसा टेस्ट है जहां पर टेस्ट टेकर अपना जवाब ओरली देता है, अपना जवाब जुबानी देता है।
موسٹلی فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے اندر جو ہے کوئز کے ذریعے سے یا کویشچن آنسر کے ذریعے سے، کوئز تو پھر سے ریٹن میں ہوتا ہے. سو موسٹلی جو فیس ٹو فیس کلاس روم ہوتی ہے وہاں پہ ڈیورنگ انسٹرکشن جو ہے وہ سوال و جواب جو ٹیچر کرتے ہیں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں جو ہوتا ہے، اور ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ اورلی سوالات کے جوابات دیتا ہے، وہ اورل ٹیسٹ ہے. اگر میں آپ کے مائک کو آن کر دوں تو پھر آپ اورلی مجھے دو گے. سو اورلی جب آپ جواب دو گے تو یہ اورل ٹیسٹ کی صورت ہو جائے گا. وہیں پہ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ پبلک چیٹ کے اندر لکھ کے مجھے بھیجتے ہیں تو یہ ریٹن ٹائپ آف ٹیسٹ ہو جائے گا. اور ریٹن ٹائپ آف ٹیسٹ میں میرے سوال کی نوعیت کے اوپر ہے کہ وہ شارٹ آنسر ہے یا ایسے ٹائپ ہے. سو یہ شارٹ آنسر اور ایسے ٹائپ کس طرح سے ہیں، یہ بھی آگے خاص پرٹیکولر ورڈز ہیں کہ جو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شارٹ آنسر ہے یا یہ انریسٹرکٹیڈ رسپانس ہے. جیسے میں کہتا ہوں ایکسپلین ان ڈیٹیل. سو ایکسپلین ان ڈیٹیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کے حوالے سے یو آر فری ٹو رائٹ، آپ جتنا مرضی لکھیں. ٹھیک ہے. ایکسپلین ان ڈیٹیل جو ہے، ڈسکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے ڈیٹیل میں لکھنا ہے. ایکسپلین جب ہم کرتے ہیں تو یہ ڈیٹیل میں. جب آپ ایسے کویشچنز دیکھتے ہو تو ایسے کویشچن جو ہیں وہ انہی ورڈ سے ایکسپلین ہے، ڈسکس ہے، گیو آرگومنٹس ہے، ہائی لائٹ ہے، ان سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہیں پہ جو ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہے وہ ڈیفائن سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ لسٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیفائن ہے، لسٹ ہے، نیم ہے، اس سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑے نالج کی حد تک ہوتے ہیں اور وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ایک خاص جگہ پر. ڈیفائن ہے تو آپ ایک ڈیفینیشن دو گے، دو دو گے، تین دو گے، چار دو گے، پانچ دو گے، وہ 5 سے 6 لائنوں میں ختم ہو جائے گا. جبکہ ایسے ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ، یا انریسٹرکٹیڈ رسپانس میں ایسا نہیں ہوتا. سو اورل ٹیسٹ ہے ایسا ٹیسٹ کہ جہاں پر ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ اپنا جواب اورلی دیتا ہے، زبانی دیتا ہے. پھر سی آر ٹی اور این آر ٹی، کرائٹیریا ریفرنس اور نان ریفرنس ٹیسٹ، یہ دونوں جو ہیں یہ اچیومنٹ ٹیسٹ کی سٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی ٹائپ ہے. ٹیسٹ اچیومنٹ ٹیسٹ کی جو دو ٹائپس ہیں جس میں ایک سٹینڈرڈائز ہے اور ایک ٹیچر میڈ ہے. تو سٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی یہ دونوں ٹائپس ہیں جن کو ہم سی آر ٹی اور این آر ٹی بولتے ہیں. سو اٹ از اے ٹیسٹ دیٹ میئر اے اسٹوڈنٹس پرفارمنس اگینسٹ دی پری ڈیفائنڈ لیول آف پرفارمنس. اور نام ریفرنس ٹیسٹ کون سے ایسے ٹیسٹ کہ جو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں بائی کمپیئرنگ اٹ ٹو دی پرفارمنس آف گروپ اسٹوڈنٹس آف دی سیم ٹیسٹ. جب ہم ایک ہی کلاس میں طالب علموں کی کارکردگی کا دوسرے طالب علم کی کارکردگی کے ساتھ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ٹیسٹ دیا گیا ہوتا ہے وہ نام ریفرنس ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اگر کوئی ٹیسٹ جب دیا جاتا ہے اور اس میں طالب علم کی پرفارمنس اگینسٹ سم بینچ مارک یا اگینسٹ سم پری ڈیفائنڈ لیول آف پرفارمنس یا کرائٹیریا کے تحت جب ہوتا ہے تو اس کو ہم کرائٹیریا ریفرنس ٹیسٹ بولتے ہیں. دونوں کے نام سے ہی ظاہر ہے. کرائٹیرین مین کے پہلے سے کوئی سٹینڈرڈ کوئی بینچ مارک ہے اور اس بینچ مارک کے اگینسٹ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو میئر کیا جا رہا ہے. وہاں پر طالب علم کی کارکردگی کا دوسرے طالب علم کی کارکردگی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جاتا. جبکہ نام ریفرنس ٹیسٹ میں ہم رینکنگ کرتے ہیں، ہم پوزیشننگ نکالتے ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم، جو ہے 1 2 3 4 5 سے لے کر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام کی پوزیشننگ ہوتی ہے. اور پوزیشننگ کیسے ہوگی؟ جب ایک کے رزلٹس کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہوگا. فارمیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. فارمیٹیو ٹیسٹ جو ہے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وداؤٹ انفارمنگ دی لرنرز اینڈ اٹ آئیڈینٹیفائز دا ٹرینی نیڈز ہز لرننگ سٹیجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ڈیورنگ انسٹرکشن. فارمیٹیو ٹیسٹ ڈیورنگ انسٹرکشن ہم استعمال کرتے ہیں، اور ڈیورنگ انسٹرکشن جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے، اور وہ فیڈ بیک ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، ان کو کس چیز کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم اپنی انسٹرکشن کو اسی حوالے سے پھر چینج کرتے ہیں. جہاں فارمیٹیو ڈیورنگ انسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہیں پہ سمیٹیو جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف انسٹرکشن ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے
وہ स्टूडेंट्स की लर्निंग को देखना है, स्टूडेंट्स की जो ताल्लुम को देखते हुए उनको ग्रेड देना है। समेटिव एंड पे होती है और फिर तालिब इल्म को ग्रेड जो है वो दिए जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्टिंग होती है। डायरेक्ट टेस्टिंग जो है वो ईजियर है टू कैरी आउट। क्यों? बिकॉज इट इज इंटेंडेड टू मेजर द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो डायरेक्ट है वो प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग को मेजर करने के लिए तैयार किए जाते हैं। सो डायरेक्ट टेस्ट जो है दैट रिक्वायर्स कैंडिडेट टू परफॉर्म exactly the scale which we wish to measure। जबकि indirect टेस्ट जो होते हैं they attempt to measure the abilities underlie the skills in which we are interested। जो जहां डायरेक्ट में जो जिस स्किल के अंदर तालिब इल्म जो है वो बेहतर है, तालिब इल्म जिस स्किल को बेहतर तौर पर परफॉर्म करता है उसको मेजर करने के लिए डायरेक्ट टेस्ट होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में टीचर देख रहा होता है कि मैंने तालिब इल्म की किस सलाहियत को मेजर करना है। सो ऐसी सूरत में जो टेस्ट होता है वो इनडायरेक्ट टेस्ट है। फिर इसी तरह से इंडिविजुअल टेस्ट हैं और ग्रुप टेस्ट हैं। इंडिविजुअल टेस्ट कौन से होते हैं? ये ऐसे टेस्ट हैं कि जो एक स्टूडेंट को एट ए टाइम दिए जाते हैं। सो इंडिविजुअल टेस्ट इज ए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड टू वन स्टूडेंट एट ए टाइम। जबकि ग्रुप टेस्ट जो है ये ऐसे टेस्ट हैं कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट तालिब इल्म को दिया जाता है, एक तालिब इल्म को एक वक्त पे दिया जाता है। जबकि ग्रुप टेस्ट जो है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही वक्त पे साइमल्टेनियसली पूरे ग्रुप को दिया जाता है। और हमारे यहाँ ज्यादातर टेस्ट जो है वो ग्रुप टेस्ट ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, आपका जो क्विज होगा वो इंडिविजुअल टेस्ट की सूरत में होता है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। उनकी जो पोजीशनिंग होगी डेट में भी डिफरेंट। तो दोनों सूरतों में इसके मानी को लिए जा सकते हैं। सो अचीवमेंट टेस्ट जो मैंने आपके सामने बयान किए, अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट की दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है और टीचर मेड टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की दो टाइप्स हैं जिसमें मैंने क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नाम रेफरेंस टेस्ट की बात की। इसी तरह से टीचर मेड टेस्ट की तीन टाइप्स हैं जिसमें रिटन टेस्ट है, ओरल टेस्ट है और प्रैक्टिकल टेस्ट है। कि रिटन टेस्ट जो है इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर्स और ऑब्जेक्टिव टाइप बयान किए हुए हैं, हम इनको और तरह से भी लिख सकते हैं कि रिटन टाइप टेस्ट जो है ये दो तरह से होते हैं। एक को हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस कहते हैं और एक को हम अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस कहते हैं। रिटन टाइप में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस आइटम्स या टेस्ट और अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस टेस्ट। जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस है उसमें फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं। ये तीन तरह से हम आगे फर्दर रिटन टेस्ट को डिवाइड करते हैं। तो ये जब हम अचीवमेंट टेस्ट की एक पूरा ट्री जो है वो अपने सामने बनाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड है। टीचर मेड में रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल हैं। फिर रिटन में ऐसे टाइप हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो दूसरी टाइप है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से हैं? जिनमें दो तरह के टेस्ट हैं। एक को हम नाम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं और दूसरे को क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। सो एनआरटी और सीआरटी दोनों में क्या फर्क है? जब हम नाम रेफरेंस कहते हैं, जो नाम का वर्ड है इससे हमें जाहिर होता है नाम और नाम यूजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। नाम रेफरेंस टेस्ट में जो टेस्ट टेकर हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और उसमें एक टेस्ट टेकर के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करते हैं दूसरे टेस्ट टेकर के साथ। सो जो रिजल्ट्स हैं दोज आर कंपेयर्ड वन टेकर टू अनदर। सो इसके जरिए से हम नाम रेफरेंस टेस्ट के जरिए से हम अचीवमेंट जो है वो मेजर करते हैं और फिर उस अचीवमेंट को देखते हुए हम उस तालिब इल्म की फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं कि अभी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि ये तालिब इल्म फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्म करेगा
ये नाम रेफरेंस टेस्ट होता है। सो ऐसा टेस्ट कि जिसमें नाम ग्रुप लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स होते हैं और हर टेस्ट टेकर के रिजल्ट्स को दूसरे टेस्ट टेकर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। क्राइटेरिया रेफरेंसेस के अपोजिट है, वहां पर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि अगेंस्ट स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, अगेंस्ट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और क्राइटेरिया और बेंचमार्क के अगेंस्ट उसके उन रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। सो मैयर स्टूडेंट्स अगेंस्ट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और क्राइटेरिया। सो नाम रेफरेंस ज्यादातर जब भी हम इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम नाम रेफरेंस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बुनियादी मकसद जो है वो स्टूडेंट्स को रैंक करना है। हम रैंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। रैंकिंग किसकी बुनियाद पे होती है? रैंकिंग स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के ऊपर, रैंकिंग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, किसी भी ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है या अचीवमेंट है उसके ऊपर हम उनको रैंक करते हैं। इसी तरह से नाम रेफरेंस टेस्ट के जरिए से हम हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हाई अचीवर्स, एवरेज और लो अचीवर्स, इस तरह से हम नाम रेफरेंस टेस्ट के जरिए से उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो इस तरह से नाम रेफरेंस टेस्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की एक टाइप है। ऐसी टाइप के जिसके जरिए से हम स्टूडेंट्स को रैंक करते हैं और रैंक करके किसी खास ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज के ऊपर उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को मैयर करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को या अचीवमेंट को देखते हुए उनको फिर रैंक किया जाता है। उसके लिए नाम रेफरेंस टेस्ट इस्तेमाल होते हैं और ये हाई और लो अचीवर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो ऐसे टेस्ट जो है जब हम इनको देखते हैं, इनके अंदर आइटम जो है वो डिफिकल्टी के हवाले से वेरी करते हैं। इसमें ईजी भी हैं, इसमें डिफिकल्ट भी हैं। फिर आइटम जो है वो इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि वो हाई और लो अचीवर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट करें और हर इंडिविजुअल जो है वो कंपेयर किया जाता है दूसरे एग्जामिनी के साथ और उसके लिए हम उस स्टूडेंट को कोई ना कोई स्कोर असाइन करते हैं और वो स्कोर जो है वो मोस्टली परसेंटाइल की सूरत में या ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर्स की सूरत में जाहिर किए जाते हैं। सो स्टूडेंट जो है वो ब्रॉड स्केल एरिया जो है वो इनके जरिए से बयान करते हैं, इनके जरिए से शो करते हैं। सो इस तरह से जो भी टेस्ट होंगे वो नाम रेफरेंस टेस्ट होंगे। फिर एक और जो चीज नाम रेफरेंस की है कि ये टेस्ट इंडिविजुअल्स की जब परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं या कंपेयर करते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। सो ऐसी सूरत में जब हम इनको डिजाइन करते हैं तो ये टेस्ट जो है वो नामक कर्व जो है वो पेश करते हैं। दोज टेस्ट डिजाइन टू यील्ड नामक कर्व। नामक कर्व का क्या मतलब है कि 50% टेस्ट टेकर जो हैं वो अबव स्कोर करते हैं 50th परसेंटाइल से और 50% स्कोर बिलो। सो इसका मतलब क्या है? अगर 50% अबव करते हैं और 50% बिलो करते हैं, इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द टेस्ट टेकर मस्ट पास एंड हाफ ऑफ द टेस्ट टेकर मस्ट फेल। सो अगर टेस्ट मेकर जो है वो इस टेस्ट को इस तरह से डिजाइन करे, उसके क्वेश्चंस इस तरह से बनाए कि मोस्ट पीपल जो है वो सारे के सारे पास हो जाएं, तो ऐसी सूरत में ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होता। इस वजह से टेस्ट मेकर जो है वो इस टेस्ट को डिजाइन करता है विद द क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट इनकरेक्ट। अगर बहुत ज्यादा लोग जो है वो सवालात को सही जवाब दे या बहुत ज्यादा जो है वो स्कोर ज्यादा हासिल करें, then the test questions are thrown out until they achieve a normal curve again। सारे के सारे अगर बच्चे जो है वो हल कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में वो टेस्ट जो है नाम रेफरेंस टेस्ट उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है जब तक नामक का वो हासिल नहीं होता। दूसरी जगह पर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है जिसको हम मास्टरी टेस्ट भी कहते हैं। वो किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगेंस्ट ए सेट ऑफ क्राइटेरिया, अगेंस्ट ए सेट ऑफ बेंचमार्क जो है वो एवेल्युएट करता है या वो असेस करता है। सो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम जो सेट ऑफ क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव और बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं। सो एनीवन हु मीट्स द क्राइटेरियन he or she gets a high score। so हर कोई जानता है जो objectives, everyone knows what the objectives are and can attain mastery to meet them।
اس میں کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ میں یہ ممکن ہے کہ تمام کے تمام ٹیسٹ ٹیکرز جو ہے وہ 100% ماسٹری حاصل کر لیں، یا سارے کے سارے پاس ہو جائیں یا سارے کے سارے فیل ہو جائیں، جو کہ نام ریفرنس میں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتا۔ ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو اچیومنٹ ہے اس کو اسپیسیفک اسکل اور کانسیپٹ کے اگینسٹ دیکھتے ہیں۔ ڈیٹرمن ایچ اسٹوڈنٹ ہیز اچیوڈ اسپیسیفک اسکل اور کانسیپٹ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ کیا طالب علم نے وہ جو اسپیسیفک اسکل اور کانسیپٹ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے۔ پھر طالب علم کے نالج کو دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے to find out students' knowledge before instruction begins and after it has finished. انسٹرکشن سے پہلے اور انسٹرکشن کے بعد طلباء کے نالج کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی اس کے نالج کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوئی اگینسٹ دیٹ کرائٹیریا، کیا وہ اس نے سیکھا یا نہیں سیکھا۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اسپیسیفک سکلز پر بیس کرتا ہے، میئر اسپیسیفک سکلز which make up designated curriculum. So skills are identified by teachers and curriculum experts. وہ نام ریفرنس ٹیسٹ کی طرح سے ہوتا ہے، بٹ یہاں پر جو اسکل دیکھی جاتی ہے وہ اگینسٹ سم objectives, against some criteria اور بینچ مارک دیکھی جاتی ہے۔ ایچ اسکل جو ہے وہ ایکسپریسڈ ایز این انسٹرکشنل آبجیکٹیو ہوتی ہے۔ ہر انڈیویجول جو ہے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے ایک پری سیٹ اسٹینڈرڈ فار ایکسیپٹیبل اچیومنٹ کے ساتھ۔ اس وجہ سے جو پرفارمنس دوسرے ایگزامنی کی ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر اسکل جو ہے وہ اسی طرح سے کم از کم 4 آئٹمز کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا وہ سیمپل آف بیہیویئر جو ہے یہ ایڈیکویٹ سیمپل آف اسٹوڈنٹس پرفارمنس جو ہے وہ obtain ہو گئی ہے، اور جو گیسنگ ہے وہ کم سے کم ہو۔ at least 4 items in order to obtain an adequate sample of students' performance and to minimize the effect of guessing. پھر items which test any given scale are parallel in difficulty. سارے کے سارے items جو ہے وہ difficulty کے حوالے سے ایک جیسے ہی ہوں گے۔ criteria reference test کو جب ہم دیکھتے ہیں، criteria reference test require the students to fulfill a given set of criteria, a predefined and absolute standard or outcome. اس کے مطابق اس absolute standard اور outcome کے مطابق یا پری ڈیفائنڈ جو objectives ہیں یا set of criteria ہے اس کے مطابق اسٹوڈنٹس نے پرفارم کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو CRT ہے یہ ریسرچر کو انفارمیشن دیتے ہیں ایگزیکٹلی کہ طالب علم نے جو سیکھا کیا وہی کچھ وہ کر سکنے کے بھی قابل ہو رہا ہے۔ اس کی سادہ اگزامپل ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے، جو کرائٹیریا ریفرنس ٹیسٹ کی ایک جو اگزامپل ہے کہ اگر کینڈیڈیٹس میٹس دی ریکوائرمنٹ then he she passes the test regardless of and without reference to other candidates. باقی پاس کرے یا نہ کرے، جو کینڈیڈیٹ جس نے ریکوائرمنٹ پوری کر لی وہ ٹیسٹ پاس کر گیا۔ یہ دونوں میں فرق جب نام ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بندے کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں ود ریفرنس ٹو نام گروپ، اور اس میں دوسرے ٹیسٹ ٹیکرز کے ساتھ اس کے ریزلٹس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ کرائٹیرین جو ہے جہاں کسی کی پرفارمنس جو ہے وہ ایویلیویٹ کی جاتی ہے ود ریفرنس ٹو سم اسٹینڈرڈ اور کرائٹیرین۔ یہ دونوں میں ہے۔ اگر ہم ان کی خوبیاں دیکھیں، NRT جو ہے، NRT کی ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ایزی فار انسٹرکٹر ٹو یوز ہے، انسٹرکٹر بڑی آسانی سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ورک ویل ان سچویشنز ریکوائرنگ ریجڈ ڈفرینسیشن امنگ اسٹوڈنٹ، جہاں آپ نے ہائی اچیورز، لو اچیورز، ایوریج الگ الگ کرنے ہیں تو وہاں یہ بہت فائدے میں رہتا ہے، وہاں بہت اچھا یہ کام کرتا ہے اور ہم اسٹوڈنٹس کو الگ الگ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹ اس حساب سے کر سکتے ہیں۔ اور لارج کورسز میں، بڑی کلاسز میں یہ بڑا اپروپریٹ ٹیسٹ ہے کہ اس کو ایڈمنسٹر کیا جا سکے۔ اسی طرح سے اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ انڈیویجول گریڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں ناٹ اونلی بائی ہز ہر اچیومنٹ بٹ آلسو بائی دا اچیومنٹ آف ادرس۔ جو طلباء نے گریڈز لیے، جو طلباء کی پرفارمنس ہے، وہ ضروری نہیں کہ طالب علم کی اپنی ہی ہو، اس کی پرفارمنس کے اندر، اس کی اچیومنٹ کے اندر دوسرے لوگوں کا بھی رول ہے۔ یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ
an individual grade is determined not only by his or her achievement but also by the achievement of others. ہم دوسروں کی بھی کوشش کو اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے بچے نے خود ہی محنت کی ہو، بٹ ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹیچرز کی بھی ہے، پیرنٹس کی بھی انوالومنٹ ہے۔ وہیں پہ جب ہم سی آر ٹی دیکھتے ہیں، سی آر ٹی میں اسٹوڈینٹس آر ناٹ کمپیٹنگ ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے اسٹوڈینٹ جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے۔ پھر اسٹوڈینٹس گریڈ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسٹوڈینٹس گریڈ جو ہے وہ کسی بھی طور پر انفلوئنس نہیں ہوتے بائی دی کیلیبر آف دی کلاس، بائی دا ادر پیپل پیئرز ہیں یا جو باقی لوگ ہیں اسٹوڈینٹس کے ارد گرد، ان سے اس کے گریڈ جو ہے وہ انفلوئنس نہیں ہوتے۔ وہیں پہ اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ ریزنیبل سٹینڈرڈ فار اسٹوڈینٹس جو ہے اس کو سیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی کلاس میں ہائی اچیورز بھی ہیں، ایوریج بھی ہیں، لو اچیورز بھی ہیں، کیا سٹینڈرڈ بینچ مارک جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے موسٹ جو ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ہے وہ کرائٹیریا جو سیٹ کرتی ہے بیسڈ آن دیئر نالج آف ہاؤ اسٹوڈینٹس یوزلی پرفارم، وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کرائٹیریا بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات جو ہے جو نام ریفرنس ٹیسٹ کی شکل یہ اختیار کر لیتا ہے، جو سی آر ٹی ہے یہ این آر ٹی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی تک ہم نے ٹائپ آف اسیسمنٹ ٹیسٹ کی بات کی ہے جس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کو دیکھے ہیں، اسی چیپٹر کے اندر ٹیکنیکس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب یہ ٹیکنیکس جو ہے یہ مور دین کہ یہ ہم کلاس روم اسیسمنٹ کے حوالے سے استعمال کریں، یہ ٹیکنیکس ایسی ڈیٹا کلیکشن ٹولز کے طور پر ہیں کہ جن کو ٹیچر اپنی ریسرچ پرپز کے لیے استعمال کرتا ہے اور ریسرچ پرپز کے ذریعے سے وہ اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرتا ہے، اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو وہ امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو ہم ان کو زیادہ تر ڈیٹا کلیکشن میتھڈز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ So method کا کیا مطلب ہے؟ Method refers to the way of gathering data. A tool is an instrument used for the method. So ہم ان کو tool of gathering یا tool of data collection بھی کہتے ہیں، ہم ان کو instrument of data collection بھی کہتے ہیں، ہم ان کو methods of data collection بھی کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم ان کو ان سارے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ بٹ ایک میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ تو ہے، اور میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن میں یہاں چار جیسے آپ کے سامنے میتھڈ ہے، آبزرویشن میتھڈ ہے، انٹرویو میتھڈ ہے، کویسچنئر میتھڈ ہے اور فزیولوجیکل میئرمنٹ ہے۔ ان چار میتھڈز کی ہم بات کریں گے۔ جب بھی ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہم ایک میتھڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ میتھڈ ہم کس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں؟ اس کچھ فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم میتھڈ کو چوز کرتے ہیں یا میتھڈ کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ سو جب بھی ہم ڈیٹا کلیکشن کرنی ہوتی ہے، جب بھی ہم نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہوگی تو ڈیٹا کلیکشن کے لیے کون سا میتھڈ منتخب کرنا ہے، اس میتھڈ کا انحصار جو ہے وہ چند فیکٹرز کے اوپر ہے۔ پہلا فیکٹر کون سا ہے کہ جو نیچر آف اسٹڈی کیا ہے، جو پرابلم انڈر ڈسکشن ہے اس کی نیچر آف اسٹڈی کیا ہے۔ لائک دی نیچر آف اسٹڈی، جب ہم نیچر آف اسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو نیچر آف اسٹڈی سے مراد ہے کہ آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ہے، ایکسپیریمنٹل ہے، ہسٹوریکل ہے، کازل کمپیریٹیو ہے، اس کا ریسرچ ڈیزائن کیا ہے۔ سو نیچر آف اسٹڈی جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں بیان کاری ہوتی ہے، اور ریسرچ ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے پھر ہم اپنے میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دی یونٹ آف انکوائری ہے، پھر سائز اینڈ اسپریڈ آف دی سیمپل، سیمپل اگر بہت بڑا ہے تو پھر کیا ہم انٹرویو استعمال کر سکتے ہیں، اور میتھڈ جو ہے وہ چھوٹا ہے تو کیا کویسچنئر کرنا چاہیے۔ سو سائز اور اسپریڈ آف دی سیمپل جو ہے اگر لوکل ہے تو آپ انٹرویو آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اگر ہول کنٹری ہے تو انٹرویو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسکیل آف سروے، سروے میں آپ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے۔ ایجوکیشنل لیول آف رسپونڈنٹس جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اگر وہ illiterate ہے تو کویسچنئر نہیں دیا جا سکتا۔ سو ایجوکیشن لیول آف رسپونڈنٹس ہیں، ٹائپ اینڈ ڈیپتھ آف انفارمیشن ٹو بی کلیکٹڈ ہے، پھر اسی طرح سے اسکلڈ اور ٹرینڈ مین پاور کی اویلیبلٹی۔ سو یہ چند فیکٹرز ہیں
جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب بھی آپ نے کوئی نہ کوئی میتھڈ فار ڈیٹا کلیکشن یوز کرنا ہے. ہم کوئی ایک میتھڈ استعمال کرنا ہے یا ایک سے زیادہ میتھڈ اگر استعمال کرنے ہیں تو دونوں صورتوں میں بھی ہم چند فیکٹرز کو مد نظر رکھیں گے اور ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا طریقہ کا انتخاب کریں گے جس کے ذریعے سے ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلے آبزرویشن کی بات کی. بڑا بیسک اور پرانا میتھڈ ہے آبزرویشن کے حوالے سے اور ریسرچ کے حوالے سے بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. ون آف دی بیسک اینڈ اولڈسٹ میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جو انویسٹیگیٹر ہے وہ ڈائریکٹ آبزرویشن کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے. اس میں اس کو رسپونڈنٹ سے نہ کچھ پوچھنا پڑتا ہے نہ رسپونڈنٹس کے پاس کسی طرح کا اسے رابطہ کرنا پڑتا ہے بلکہ یہ پارٹیسپیٹری اور نان پارٹیسپیٹری دونوں صورتوں میں اس میں انویسٹیگیٹر ڈائریکٹ اپنی آبزرویشن جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. سو یہ بڑا سسٹمیٹکلی پلانڈ اور کارڈیڈ ہوتا ہے. جب ہم آبزرویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسی ہیپیزڈ نہیں ہوتی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ پارٹیسپیٹری اور نان پارٹیسپیٹری دونوں صورتوں میں بڑی سسٹمیٹکلی اور پلانڈ اور کارڈیڈ ہوتی ہے اور ہم اس کی جو ویلیڈیٹی اور لائبلٹی ہے اس کو پھر ہم چیک بھی کر سکتے ہیں اور کین بی یوز ٹو چیک their validity and ability also. جب ہم آبزرویشن استعمال کر رہے ہیں تو آبزرویشن کے ذریعے سے ہم کسی بھی فینامنا کو ہم اسیس کر سکتے ہیں اپنے سینسز کے ذریعے سے یا ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی میکینیکل ڈیوائس استعمال نہیں کرنی پڑتی. وداؤٹ یوزنگ اینی میکینیکل ڈیوائس ہم کسی بھی جو فینامنا ہے اس کو ہم اسیس کر سکتے ہیں. زیادہ تر جب بھی ہم آبزرویشن کی بات کرتے ہیں تو آبزرویشن ہم بیہیویئرل اسٹڈیز کے اندر جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم بیہیویئرل فینامنا کو بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں. اب آبزرویشن جو ہے یہاں دو طرح سے جیسے اسٹرکچرڈ ہوتی ہے اور انسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اسٹرکچرڈ میں کیا ہوگا کہ بڑی اسٹینڈرڈائزڈ کنڈیشن جو ہیں وہ اڈاپٹ کی جائیں گی. پھر کیئرفل ڈیفینیشن آف یونٹس ٹو بی آبزروڈ بیان کیے جائیں گے کون کون سے ایریاز کو آبزرو کرنا ہے اور جو اسٹائل آف ریکارڈنگ دی آبزروڈ انفارمیشن جیسے ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہیں تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بڑی کنٹرولڈ صورت میں اسٹرکچرڈ انداز میں بیان ہوگی اور پہلے سے بیان کی ہوئی ہوں گی کہ کون سا ایریا آپ نے آبزرو کرنا ہے کون سی کنڈیشن جو ہے وہ آپ نے آبزرو کرنی ہے. اسٹینڈرڈائزڈ کنڈیشنز آف آبزرویشنز ہوں گی. پھر کون سے یونٹ ہیں جن کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. آبزرویشن کے لیے آپ نے اسٹائل آف ریکارڈنگ جو ہے وہ ساری بیان کرنی ہے. یہ اسٹرکچرڈ ہوگی. جبکہ انسٹرکچرڈ میں جو آبزرویشن ہے وہ جو اسٹرکچرڈ انداز میں نہیں ہو رہی ہوتی. کوئی اس کے لیے آپ کو پری سیٹ ڈیفینیشن آف یونٹس بیان نہیں کرنے ہوتے کہ کس چیز کو آپ آبزرو کرنے جا رہے ہو. جیسے ایکسپلینٹری اسٹڈیز کے اندر ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے جو فینامنا آپ کے سامنے آ گیا آپ نے اس کو آبزرو کر لیا اور بیان کر دیا. اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں کہ بڑا ہائیلی ریلائبل ڈیٹا ملتا ہے کیونکہ فرسٹ ہینڈ ڈیٹا ہوتا ہے تو فرسٹ ہینڈ ڈیٹا ہونے کی وجہ سے بڑا ریلائبل ہوتا ہے. پھر جو اینالسٹ ہے یا جو ریسرچر ہے انویسٹیگیٹر ہے وہ ڈائریکٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. واٹ از بینگ ڈن. So, analyst or researcher or investigator is able to see what is being done. کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کیا ہو رہا ہے ساری چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں. بڑی لیس ایکسپینسو ٹیکنیک ہے. دوسری ٹیکنیک کی نسبت اگر انٹرویو ہے تو انٹرویو کے لیے آپ کو بڑا ویل پلانڈ اور اسکیچولڈ انداز میں انٹرویو کے پاس جانا ہوتا ہے اور ٹائم لیمٹ اور باقی ساری چیزیں ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ بڑا لیس ایکسپینسو ہے اور ایسی صورت میں بھی یوزفل ہے کہ جہاں پر آپ کو بعض اوقات انفارمیشن جو ہے وہ نہ مل پائے. جب کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ نہ کرے تو آپ چپکے سے وہاں جا کے اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کے حوالے سے جو اپروپریٹ ڈیسیژن ہے وہ کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے. آبزرویشن اور ٹیچر جو کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس کو کنٹینیوسلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور ان کی جو باڈی موومنٹس ہیں ان کی جو نان وربل کمیونیکیشنز ہیں ان کو آبزرو کرتے ہوئے ٹیچر جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کے حوالے سے ڈیسیژن جو ہے وہ لیتا رہتا ہے. تو یہ
آبزرویشن جو ہے یہ اس کے ایڈوانٹیج ہے. اسی طرح سے کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ جب آپ لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہو when people are being watched تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے تو ان کا جو بیہیویئر ہے, ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیفر کر جائے گی, وہ اپنے آپ کو مختلف انداز سے پھر ان کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دے آر بینگ observed now. سو ایسی صورت میں پھر ہمارے پاس ڈیٹا جو آتا ہے وہ تھوڑا سا غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو کام ہے جس کو کہ observe کیا جا رہا ہے may not involve the level of difficulty or volume normally experienced during that time period. آپ نے کسی چیز کو observe کرنے جانا ہے, ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم آپ گئے ہو اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ تھکاوٹ سے چور ہوں, اس وقت لوگ جو ہیں وہ بریت کا شکار ہو رہے ہوں, اس وقت وہ جو آپ کے سامنے اپنا بیہیویئر شو کر رہے ہوں وہ اس وجہ سے ہو کہ پورا ٹائم پہلے جو ہے وہ بڑا ہارڈ ورک کرتے رہے ہیں. اس وجہ سے بعض کا جو کچھ آپ آبزرو کرنے جا رہے ہوتے ہو اور جس وقت آپ جا رہے ہوتے ہو اس وقت آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ میں بھی صحیح نہ ملے, بیکاز the work being observed may not involve the level of difficulty or volume normally experienced during the time period. یا آپ نے کسی چیز کو بہت مشکل سمجھا اور اس وقت وہ مشکل سے گزر گئے ہوں اور آپ اس کام کی اس ڈیفیکلٹی کو صحیح طرح سے observe نہ کر پائیں. یا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو بڑی آڈ ٹائمز پر ٹیک پلیس ہوتی ہیں. اٹ مائٹ بی انکنوینئنس فار دا سسٹم اینالسٹ. سو آپ کا ٹائم نہیں مینج ہو رہا, ان کا ٹائم نہیں مینج ہو رہا, آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہوئے, وہ ایکٹیویٹی گزر گئی. سو آبزرویشن میں آپ کو بڑی اٹینشن اور کنسنٹریشن کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ٹاسک جس کو کہ آبزرو کیا جا رہا ہے دیٹ از سبجیکٹڈ ٹو دی ٹائپ آف انٹرپشنس. اگر انٹرپشن نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, بٹ اکثر جو ہوتا ہے وہ انٹرپشنز آ جاتی ہیں جب آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہو. وہاں پہ اگر کسی ایک ہی اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو آپ آبزرو کرنے جا رہے ہو تو وہاں پر کلاس ہے تو کلاس ایک ہی وقت میں تو ایک ہی کلاس نہیں چلتی رہی ہوگی پورے دن میں, کلاسز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں, ٹیچر ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. سو ایسی صورت میں جب کلاسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ٹیچر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی موومنٹ ہوتی ہے, انٹرپشنز آتی ہیں, تو پھر اس کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم ٹاسک may not be in the manner in which they are observed. کچھ چیزیں جو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہم اکثر, کیونکہ یہ سینسز کی انوالومنٹ ہے اور ضروری نہیں کہ سینسز ہر وقت جو ہے جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہر وقت ہی ہم ٹھیک ہی دیکھ رہے ہوں گے. سو جہاں پر سینسز کی انوالومنٹ ہے تو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں may not be that thing happens like the same, اسی طرح سے may be نہ ہو رہا ہو یا نہ ہوتا ہو. سو اس وقت ہو رہا ہو بٹ بعد میں نہ ہوتا ہو. سو یہ چونکہ سینسز کی انوالومنٹ ہے, سو ٹاسک may not be the manner in which they are observed, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہر وقت اس طرح سے نہیں بھی ہوتا ہوگا. دوسرا جو اہم ہے وہ انٹرویو ہے. انٹرویو میتھڈ بھی کلیکشن آف ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پریزنٹیشن آف اورل سٹیمولائی ہے. آبزرویشن کے اندر سینسز تھے, اب انٹرویو کے اندر آ گئی پریزنٹیشن آف اورل سٹیمولائی ہے اینڈ رپلائی ان ٹرمز آف اورل رسپانس ہے. انٹرویو ہے تو انٹرویو کرنے والا سوال پوچھتا ہے اور اورل سوال پوچھتا ہے, اور جو رسپونڈ کرنے والا ہے وہ رپلائی دیتا ہے اورلی ہی ان ٹرمز آف اورل رسپانس. اورلی کویسچن ہو رہے ہیں اور اورلی رسپانس جو ہو رہے ہیں. سو ہم جب انٹرویو کرتے ہیں تو انٹرویو پرسنل انٹرویوز کے طور پر پاسبل ہوتا ہے, اگر زیادہ پاسبل ہے تو پرسنل انٹرویو از دی بیسٹ ون, ادروائز یہ ٹیلی فونک انٹرویو بھی ہو سکتا ہے. سو انٹرویو پرسنل بھی ہیں اور ٹیلی فونک بھی ہے. پرسنل انٹرویو جو ہے وہ سٹرکچرڈ ہوتا ہے, انسٹرکچرڈ ہوتا ہے, فوکسڈ ہوتا ہے, کلینکل ہوتا ہے, نان ڈائریکٹیو ہوتا ہے. سو پرسنل انٹرویو کی آگے ڈیفرنٹ ہم ٹائپس کہہ سکتے ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں, جبکہ ٹیلی فونک انٹرویو کی ایز سچ ٹائپس نہیں ہیں. ٹیلی فونک انٹرویو تو ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے
کر سکتے ہیں، اور اس میں جو انٹرویو ہے، جو رسپونڈنٹ ہے، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی ایریا میں موجود ہو سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم پر کیا جا سکتا ہے. جبکہ پرسنل انٹرویو جو ہے یہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور اسکیجولڈ ہوتا ہے. اس کا جہاں باقی سے ساری خوبیاں اس کی یا باقی اس کی جہاں پرسنل انٹرویو کی یہ ٹائپس بیان کی ہوئی ہیں، وہیں پہ جب ہم پرسنل انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو یہ اسکیجولڈ انٹرویو ہوتا ہے، انسکیجولڈ نہیں ہو سکتا. آپ نے انٹرویو جیسے لینا ہے، آلدھو ٹیلی فونک انٹرویو بھی اسکیجولڈ ہوگا، آپ نے وہاں پہ بھی اس بندے سے ٹائم پہلے فکس کریں گے تو پھر ہی آپ اسے ٹیلی فونک انٹرویو جو ہے وہ کریں گے. سو پرسنل انٹرویو ہے، ٹیلی فونک انٹرویو ہے. پرسنل میں اسٹرکچرڈ ہے، انسٹرکچرڈ ہے، فوکسڈ ہے، کلینیکل ہے اور نان ڈائریکٹو ہے. اگر ہم ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی جہاں تک اسٹرکچرڈ کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے پری پلانڈ ہے. کویشچن جو ہیں وہ آلریڈی ان کو بتائے ہوئے ہیں اور انہی کویشچنز کے مطابق جو ہے وہ پوچھا جانا ہے. انسٹرکچرڈ کیا ہو جائے گا کہ جہاں پر سپلیمنٹری کویشچنز آپ پوچھ سکتے ہیں. فوکسڈ کے کسی ایک پوائنٹ پر فوکسڈ رہتے ہوئے. کلینیکل جہاں پر بڑی کلینیکل انداز میں کلوزڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ سارے سوال و جواب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایک ایک خاص ٹاپک کے اوپر رہتے ہوئے کسی بھی فرد کی کسی پرابلم کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. اور نان ڈائریکٹو کہ جہاں پر جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ کم بولتا ہے جبکہ رسپونڈنٹ کی زیادہ سنتا ہے. سو یہ نان ڈائریکٹو ٹائپ آف انٹرویو بن جاتا ہے، جہاں پر جو انٹرویو لینے والا ہے وہ انٹرویو کو فری ہینڈ دے دیتا ہے کہ وہ اپنے جواب کسی بھی طرح سے بیان کر سکتا ہے. اس کی خوبیاں اگر دیکھیں انٹرویو کی کہ ٹیکنیک تو بہت اچھی ہے کلیکشن آف انفارمیشن کے حوالے سے. کون سی کلیکشن آف انفارمیشن کے جو بڑی کمپلیکس ہو اور مشکل کے حوالے سے ہو، تو ایسے جو ایریاز ہیں اس کے اندر ہم جو انفارمیشن ہے وہ بہتر طور پر کلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر جو انٹرویو ہے that can be easily adapted to the ability of the person being interviewed. اس کی ابیلٹیز کے مطابق ہم آسانی سے اس کا انٹرویو کر سکتے ہیں. پھر اچھے خاصے جو جواب ہیں اور صحیح جواب ہمیں انٹرویو کے ذریعے سے ملتے ہیں. کویشچنر کے ذریعے سے بعض کا وہ صحیح ہمیں جو جواب نہیں بھی ملتے، کیونکہ انٹرویو میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس سارے سوال و جوابات ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ کویشچنر میں یہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی اور وہاں پر بندہ جو ہے وہ بعض کا تھوڑا سا فٹیک سمجھتے ہوئے غلط بھی جواب دے دیتا ہے. پھر جو انٹرویو ہے یہ پرفیکٹ سیمپل آف دی جنرل پاپولیشن ہے. جب آپ نے پاپولیشن میں سے جو سیمپل سلیکٹ کیا اور پرفیکٹ سیمپل آپ نے سلیکٹ کیا اور پرفیکٹ سیمپل سے پھر آپ کو پرفیکٹ رسپانس جو ہے وہ بھی ملتا ہے. سو اس طرح سے جو اس ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس میتھڈ سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ کافی حد تک کریکٹ ہوتا ہے دوسرے میتھڈ کی نسبت. So, data collection by this method is likely to be more correct as compared to the other methods that are used to investigate issues in an in-depth way for the data collection. جب ہم انٹرویو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرویو کے ذریعے سے ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے یہ کافی حد تک بہتر ڈیٹا ملتا ہے، کریکٹ ڈیٹا ملتا ہے اگر ہم اسی کا مقابلہ کریں دوسرے میتھڈز کے ذریعے سے کہ جس کے اندر جو ہے انویسٹیگیٹر جو ہے وہ مختلف ایشوز کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے یا مختلف ایشوز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جب دوسرے میتھڈ بھی کوئی انویسٹیگیٹر یا ریسرچر استعمال کرتا ہے تو ان کی نسبت انٹرویو کے ذریعے سے ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹ ملتا ہے، بہتر ملتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، اور وہ اپنی اس اوپینین پر کیوں قائم ہے. سو یہ انٹرویو کے ذریعے سے ہمیں آسانی سے مل جائے بات جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں ہمیں انٹرویو کے ذریعے سے بہتر پتہ چلتا ہے. اسٹریٹجک پلاننگ کے بارے میں ہم آگاہ ہوتے ہیں. ریسورس ایلوکیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اور کتنی بہتر ہو رہی ہے، اس حوالے سے انٹرویو جو ہے
وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اور سینسٹیو ٹاپکس جو ہیں جن کو ہم فوکس گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتے، انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اگر ہم ان کو فوکس گروپ ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں، تو اس حوالے سے انٹرویو جو ہے یہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی اس کی کچھ خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہیں. سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. ٹائم بہت اس کو درکار ہے انٹرویو کے لیے. آپ ایک دن میں کتنے انٹرویو کر سکتے ہیں؟ بہت کم انٹرویو جو ہے وہ پاسبل ہیں. پھر ہائی کاسٹ ہے، آپ کو انٹرویور کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر وہ زیادہ ہیں اور زیادہ علاقے پر مشتمل ہیں، دور دراز ہیں، تو اس طرح سے آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. پھر ہائیلی اسکلڈ انٹرویور چاہیے، ہر کوئی انٹرویو کر بھی نہیں سکتا، سو اس وجہ سے بڑی اسکل چاہیے. انرجی بھی آپ کو چاہیے، انرجی ایفیشنسی چاہیے. اسی وجہ سے اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی، اسکلفل نہیں ہوتا، انرجی نہیں ہوتی، ٹائم نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر جو سسٹمیٹک ایرر آ جائیں گے جس کے ذریعے سے انٹرویو جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں ہو سکے گا. اور بڑا کنفیوزنگ اور کمپلیکیٹڈ میتھڈ ہے، کیونکہ آپ کو بڑی تیاری کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور اگر کہیں آپ کے جو انٹرویو ہے اس کے ساتھ کہیں آپ کا کلیش آ گیا تو سارا کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. So different interviews may understand and transcribe interview in different ways. جب آپ کے پاس کوئی ڈیٹا آ جاتا ہے اس میں بعض اوقات جو انٹرویو دینے والا ہے اس کے جو رسپانسز ہیں ان کو مختلف لوگ پھر مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں. سو ڈفرینٹ انٹرویورز جو ہیں وہ پھر اس انٹرویو کے جو میننگز ہیں ان کو سمجھنا اور ٹرانسکرائب کرنا وہ اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، جس طرح سے وہ ایگزیکٹ میننگ جو ہیں وہ بعض اوقات بدل جاتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتے کہ ایگزیکٹ کہنا کیا جا رہا ہے. پھر کویشچنئر ہے. کویشچنئر ہم نے آبزرویشن کی بات کی، انٹرویو کی بات کی. ایک تیسرا بڑا جو اہم میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن ہے کویشچنئر کے حوالے سے ہے، جس کے اندر سیریز آف کویشچن ہوتے ہیں. لائک دا انٹرویو میں بھی سیریز آف کویشچن ہیں، بٹ وہ سیریز آف کویشچن جو ہیں وہ ہم فیس ٹو فیس پوچھتے ہیں. انٹرویور اور انٹرویو فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور سیریز آف کویشچن آر بینگ آسکڈ فرام دا انٹرویو، جیسے ہم انٹرویو لے رہے ہیں. کویشچنئر کے اندر بھی سیریز آف کویشچنز ہوتے ہیں جو ریسرچر پریپیئر کرتا ہے، اور رسپونڈنٹ جو ہیں ان سیریز آف کویشچنز کو فل کرتے ہوئے ان کو آنسر کرتا ہے. اس لیے ہاں اس میں جو رسپونڈنٹ ہے اس کا آپ کے پاس سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ بڑا پاپولر اور سیلف رپورٹ اور سیلف ایڈمنسٹرڈ میتھڈ جو ہے وہ کہلاتا ہے، کہ جس میں جو ریسرچر ہے اس نے اس کو خود سے بنایا ہوا ہے، سیلف ایڈمنسٹرڈ ہے، اور خود ہی اس کو پھر ایڈمنسٹر بھی کرتا ہے اور رسپونڈنٹ تک پہنچاتا ہے. رسپونڈنٹ پھر اس کو فل کرتے ہیں، اور یہ کامنلی ایسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو ڈیموگرافک ڈیٹا چاہیے، زیادہ علاقوں سے چاہیے، اور زیادہ علاقوں سے پھر جب آپ کے پاس ڈیٹا چاہیے تو پھر وہاں پر کویشچنئر جو ہے دیٹ از دی بیسٹ ون، اور اکثر یہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے آپ لارج نمبر آف سیمپل سے بڑی جلدی کم خرچ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. خرچہ بھی کم آئے گا، جلدی بھی ہو جائے گا. کہاں سے؟ کہ جہاں پر آپ کا سیمپل بہت بڑا ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی بہت بڑا ہے، تو ایسی جگہ پر ہم کویشچنئر کو استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ انٹرویو سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور پاپولر میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم رسپونڈنٹ سے اپنے سوالات کے بارے میں، اپنے کویشچنز کے اوپر جو ہے وہ جواب لے سکتے ہیں. اب اس کا اسٹرکچر کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس میں اوپن اینڈڈ کویشچنز بھی ہوتے ہیں، اس میں کلوز اینڈڈ بھی ہوتے ہیں جس کو فکسڈ اور آلٹرنیٹیوز بھی بولتے ہیں. اگر ہم کلوزڈ اینڈڈ کی پہلے بات کریں تو اس میں لمیٹڈ رسپانسز ہوتے ہیں، یا رسپونڈ لمیٹڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو اینالائز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہیو یو ایور ٹیکن اے کورس ان اسٹیٹسٹکس؟ یس اور نو، آپ نے کسی ایک کو ٹیک کرنا ہے، یا یس کو یا نو کو. اسی طرح سے اوپن اینڈڈ کویشچنز بھی ہوتے ہیں. وین ریسرچر وانٹ مور انفارمیشن، تو اس کے لیے پھر اوپن اینڈڈ کویشچن وہ استعمال کرتا ہے.
لیکن اوپن اینڈڈ کویشچن جو ہے ان کو انالائز کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے وائی ڈیڈ یو چوز ٹو ٹیک یور گریجویٹ ورک ایٹ دس یونیورسٹی. سو اس حوالے سے ڈفرینٹ جو رسپانسز ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. سو اس کے ذریعے سے ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جب ہم کویشچنئر کی بات کریں اور اس میں کویشچن کو ہم اسٹرکچر کریں. سو اس حوالے سے جب ہم کلوزڈ اینڈڈ کویشچنز کی بات کرتے ہیں تو ڈیکاٹمس کویشچنز ہوتے ہیں. ڈیکاٹمس جس میں دو ہی آپشنز ہوتے ہیں، پھر ملٹی چوائس کویشچنز ہوتے ہیں، کیفیٹیریا کویشچنز ہوتے ہیں، رینک آرڈرز کویشچنز ہوتے ہیں، ریٹنگ سکیلز ہیں، چیک لسٹ ہیں، ویژول انالوگ سکیلز ہیں. ان تمام کے بارے میں ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے. ڈیکاٹمس کویشچنز کہ جس میں رسپونڈنٹ کو دو ہی رسپانسز میں سے چوائس کرنا ہوتا ہے. ایسے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیکاٹمس کویشچنز کہتے ہیں، جیسے یس اور نو ہے، میل اور فیمیل ہے، رورل اور اربن ہے. ٹھیک ہے، میل فیمیل، میریڈ ہے، ان میریڈ ہے. سو یہ جو میریٹل سٹیٹس ہے، میریٹل سٹیٹس میں لکھا ہوتا ہے میریڈ ان میریڈ، جینڈر میں لکھا ہوتا ہے میل فیمیل، یس اور نو. سو ہیو یو بین ہاسپٹلائزڈ، یس اور نو. سو دو ہی طرح کے جس میں آپشن ہوں یس اور نو کے، تو ان کو ہم ڈیکاٹمس کویشچن کہتے ہیں. ڈیکاٹمس کے بعد جو دوسری ٹائپ آتی ہے وہ ملٹیپل چوائس کویشچنز کی ہے. ملٹیپل چوائس کویشچن کے جہاں پر مور دین ٹو رسپانسز جو ہیں یا مور دین ٹو رسپانس آلٹرنیٹیو جو ہیں وہ ہم آفر کرتے ہیں کسی بھی اسٹیپ کے ساتھ، اور پھر ان میں سے کسی ایک کو اسٹوڈنٹ نے یا رسپونڈنٹ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. So graded alternatives are preferable for opinion or attitude questions that give more information. اس حوالے سے جب ہم ملٹیپل چوائس کویشچن جو ہیں وہ دیتے ہیں، سو گریڈیڈ alternatives are preferable for opinion or attitude questions that give more information. یہاں پر جیسے ایک سوال ہے کہ which of the following activities will test the reliability of the achievement test. So یہ تو سٹیمپ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چار آپ کو آلٹرنیٹیوز یا رسپانس آلٹرنیٹیوز ہیں جن میں سے ایک کی آنسر ہے اور باقی تین جو ہیں وہ ڈسٹرکٹرز ہیں. یہاں اگر آپ دیکھتے ہو تو سنگل ٹیسٹ بٹ ٹو ڈیفرنٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس کو دیا جائے، ایڈمنسٹر ٹو ڈیفرنٹ ٹیسٹ بٹ ٹو دی سیم گروپ آف اسٹوڈنٹس کو دیا جائے، ایڈمنسٹر ٹو پیرلل ٹیسٹ ٹو ٹو ڈیفرنٹ گروپس آف اسٹوڈنٹس ہیں، ایڈمنسٹر ٹو ایکویلنٹ ٹیسٹ ٹو دی سیم گروپ آف اسٹوڈنٹس. So which of the following activities will test the reliability of the achievement test ہے. So اس سوال کو سب میں رکھتے ہوئے آپ کے پاس چار جو رسپانس آلٹرنیٹیوز ہیں اس میں سے ایک جو کریکٹ آنسر ہے which is the D جو یہاں میں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے ملٹیپل چوائس کویشچن جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی ہم ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ کیفیٹیریا کویشچن ہے. کیفیٹیریا کویشچن بھی زیادہ تر جو کلینکل سیٹنگ کے اندر یا میڈیکل کے اندر، میڈیکل فیلڈ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. ہاں کلاس روم کے اندر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ اسپیشل ٹائپ آف ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسپونڈنٹس has to select a response that most closely correspond to their views. ایسا سوال کہ جس میں طالب علم جو ہے یا رسپونڈنٹ اس کا جواب دیتا ہے اور وہ جواب بہت حد تک اس کے خیالات کے قریب قریب جو ہوتا ہے. سو اس میں کوئی نالج اس طرح سے جو ہے وہ گیدر نہیں کیا جاتا، کمپریہنشن، نالج کمپریہنشن، اپلیکیشن، وہ چیز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ what actually respondent have his own point of view تو اس کو دیکھا جاتا ہے. جیسے یہاں ایک میڈیکل کے حوالے سے میں نے کویشچن جو ہے سبمٹ کیا ہے، people have different views on family planning, which of the following best represent your views. کہ اس کے ذریعے سے necessary to quality of life ہے، یا it is immoral and should be totally banned ہے، یا it has desirable side effects that suggest needs for caution ہے، it is immoral and should be practiced. So یہ چند کویشچن جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کیے گئے ہیں. ایم سی کیوز ٹائپ ہی ہوتا ہے، بٹ یہاں پر جنرل جو پوائنٹ آف ویو ہے
آف دا پیپل جو ہے اس حوالے سے رسپانسز ہوتے ہیں اور اس میں سے رسپونڈنٹ نے کوئی ایک رسپانس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم کیفیٹیریا کویشچن کہتے ہیں. آپ نے کئی ایسے سوالات دیکھے ہوں گے کہ جو آپ کے جنرل پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. سو ایسے کویشچنز کو ہم کیفیٹیریا کویشچنز کہتے ہیں. کیفیٹیریا کے بعد رینک آرڈر کویشچنز ہیں. رینک آرڈر کویشچنز کا تعلق جو ہے وہ رسپونڈنٹس کے ساتھ ہے کہ جہاں پر رسپونڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ٹارگٹ کانسیپٹ ہے اس ٹارگٹ کانسیپٹ کو کسی کنٹینیوم کے تحت رینک کرے. سو رینک آرڈر کویشچنز آسک رسپونڈنٹس ٹو رینک ٹارگٹ کانسیپٹ along some continuum such as the most favorable ہے اور پھر least important ہے. so most favorable اور most to least important کے حوالے سے آپ نے اس کو رینک کرنا ہوتا ہے اور رینکنگ میں 1 2 3 4 جو بھی رینکنگ آپ کے پاس ہے وہ اس ترتیب سے آپ نے رینکنگ کرنا ہوتا ہے. سو رینک آرڈر کویشچنز کہ جس میں رسپونڈنٹ کو کہا جاتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کانسیپٹ کو کسی بھی کنٹینیوم کے موسٹ فیوریبل سے لیسٹ امپورٹنٹ یا لیسٹ فیوریبل تک رینک کرے. سو رسپونڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ 1 2 3 4 مارک کرے اور 1 2 3 4 اس نے جو مارک کرنا ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیئر امپورٹینس کرنا ہوتا ہے. اور جب بھی آپ رینک آرڈر کویشچنز کریں تو اس میں آپ کو چاہیے کہ کبھی بھی 10 سے زیادہ آپ اس میں آرڈر جو ہے یہ 10 سے زیادہ آلٹرنیٹیو جو ہیں وہ ایڈ نہ کریں کیونکہ 10 سے زیادہ جب ہو جائیں گے تو ان کی رینکنگ اتنی ہی مشکل ہوتی جاتی ہے. سو یہاں ایک جو اگزامپل آپ کے سامنے دی ہوئی ہے people value different things about life. Below is a list of principles or ideas that are often cited when people are asked to name things they value most by putting 1 2 3 etc. So یہاں achievement and success ہے, family relationships ہیں, health ہے, money ہے, religion ہے. اب ان میں سے کس چیز کو آپ سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہو کہ جب وہ اپنی لائف کے بارے میں بیان کرتے ہو. سو ویلیو ڈفرینٹ تھنگز اباؤٹ یور لائف. اپنی زندگی میں جب ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے نزدیک بہت اہم ہے اور کون سی چیز ہے جو لیسٹ اہم ہے. لائک someone say that the most important is the religion. Some say that most important is the family relationship. So first family relationship ہونا چاہیے, پھر religion ہونا چاہیے, پھر achievement and success ہونی چاہیے, پھر money ہونی چاہیے, پھر health ہونی چاہیے. کچھ اس کو family relationship پہ آئیں گے, پھر health کے اوپر آئیں گے, پھر achievement success کے اوپر آئیں گے, پھر money کے اوپر آئیں گے, پھر religions کے اوپر آئیں گے. سو ہر بندہ چیزوں کی اپنی زندگی میں اہمیت کے حوالے سے ان کو رینک کرتا ہے. سو پیپل ویلیو ڈفرنٹ تھنگز اباؤٹ دیئر لائف. جب ہم ایسی صورت میں ان کو رینک کرتے ہیں تو اس کو رینک آرڈر کویشچنز کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک خاص کنٹینیوم کے تحت موسٹ فیوریبل سے لیسٹ امپورٹنٹ کی طرف ہم اس کنٹینیوم کے تحت اس کو رینک کرتے ہیں یا اس ٹارگٹ کانسیپٹ کو ہم رینک کرتے ہیں. پھر ریٹنگ سکیل ہے. ریٹنگ سکیل میں رسپونڈنٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی آرڈر ڈائمینشنز کے تحت کسی چیز کو جج کرے. So it asks the respondents to judge something along an order dimension. کسی بھی order dimension کے تحت like strongly agree ہے اور strongly disagree ہے. So ایک طرف strongly agree اور ایک طرف strongly disagree ہے. ایک طرف extremely satisfied ہے اور ایک طرف extremely dissatisfied ہے. So یہ دو ڈائمینشنز ہیں, دونوں ایکسٹریم ڈائمینشنز ہیں اور دونوں ایکسٹریم ڈائمینشنز کی طرف جو ہے کسی بھی رسپانس کو جج کرنا ہے. سو ایسی صورت میں ہم اس کو ریٹنگ اسکیل کہتے ہیں. سو اٹ آسک دی رسپونڈنٹس ٹو جج سم تھنگ along an order dimensions. So how satisfied are you with the teaching during your classroom instruction? So on one side is extremely dissatisfied, that is 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On the other side is the extremely satisfied. So as to اگر ہم ریٹنگ سکیل کی بات کرتے ہیں جس میں اسٹرانگلی ایگری ہے اور اسٹرانگلی ایگری سے اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے, سو 1 2 3 4 5, اسی ریٹنگ سکیل کو ہم لکٹ سکیل بھی کہتے ہیں.
جہاں پر اگر ہم 5 پوائنٹ لکٹ سکیل کی بات کرتے ہیں تو یہ 5 پوائنٹ لکٹ سکیل ہو گیا کہ جہاں پر ایک جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہیں پر ہی 5 جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اسی سکیل کو ہی ہم 10 پوائنٹ پر لے جاتے ہیں، فرام 0 to 10 ہے، ایون دیٹ از ٹو بی دی 11 سکیل جو ہو گیا جس میں کہ 0 بھی انوالو ہے ایکسٹریملی ڈسسیٹسفائیڈ کے حوالے سے، اور ایکسٹریملی سیٹسفائیڈ جو ہے اس کے لیے ہم 10 جو دیتے ہیں، اور ہم اس کو جو آرڈر ڈائمینشنز کے حوالے سے کسی بھی بات کو جو ہے وہ جج بھی کر سکتے ہیں۔ سو رسپونڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جج کرے سم تھنگ کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی ویو کو along an order dimensions، تو یہ ریٹنگ سکیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ویژول اینالاگ سکیل ہے۔ ویژول اینالاگ سکیل ایکچولی سائیکومیٹرک سکیل ہے۔ کلینکل سیٹنگ کے اندر بھی ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ہم کسی بھی فرد کی جو پین ہے، ہاؤ مچ ہی یا شی فیلز پین، وہ اس اسکیل کے تحت اپنی اس پین کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ یوزفل ہوتا ہے فار اسیسنگ پرسپشن آف فزک اسٹیمولائی سچ ایز پین ہے، سلیپ ہے، کوالٹی ہے، شارٹنیس آف بریتھ ہے۔ زیادہ تر یہ میڈیکل سائنس کے اندر ہم اس کو ویژول اینالاگ سکیل کو استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر پیشنٹ جو ہے وہ اپنی پین کو خود سے بیان کرتا ہے، سلیپ کے بارے میں، سونے کے بارے میں، کوالٹی کے بارے میں، شارٹنیس آف بریتھ کے بارے میں۔ سو اس کے ذریعے سے ہم اس کی پرسیپشن کو اسیس کرتے ہیں۔ سو یوزفل فار اسیسنگ پرسیپشن آف فزک اسٹیمولائی، جس میں میں نے جو پیشنٹ کے حوالے سے بات کی کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح سے خود سے فیل کر رہا ہے۔ فزک اسٹیمولائی دیٹ مین کہ جس کا تعلق ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہے۔ سائیکومیٹرک اسکیل بھی جب ہم کہتے ہیں تو سائیکومیٹرک اسکیل میں کسی بھی انڈیویجول کے ہم ایٹیچیوڈ کو جب ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ویژول اینالاگ اسکیل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں تو یہ ریسرچر کے لیے بنانا بہت آسان ہے، اور مختلف وائڈ رینج آف ایکسپریشن جو ہیں ان کو ہم اس کے ذریعے سے میئر کر سکتے ہیں۔ وہیں پہ اس کی کچھ خرابیاں بھی ہیں، کیونکہ it includes concern with reliability اور validity۔ اس حوالے سے ہمارے کسی بھی جو انسٹرومنٹ ہے اس کی صحت اور اس کی اعتمادیت جو ہے اس کو اس کے اندر برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم ویژول اینالاگ اسکیل کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ویژول اینالاگ اسکیل کے حوالے سے آپ کے سامنے اسکیل ہے کہ نو پین ایٹ آل ہے، اور ورسٹ پین امیجنیبل جو ہے 0 to 100 ہے، اور آپ نے ان کے جو ہیپی فیس اور سیڈ فیس کے حوالے سے دیکھا کہ ہیپی فیس 0 ہے، دین 1 2 3 4 اور 5 پر آتے ہوئے لپس ڈاؤن ہیں ود ٹیئرز ان آئیز۔ سو ایسی صورت میں جب ہم اسکیل استعمال کرتے ہیں تو اس میں ویژول اینالاگ اسکیل ہوتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ خود سے اپنی ان ایٹیچیوڈ کو، فیلنگس کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے اسکیل کے ذریعے سے۔ یہ ساری ٹائپس آف کویشچنئر تھیں۔ سو کویشچنئر کے ایڈوانٹیج کیا ہیں کہ لارج نمبر آف پیپل تک ہم آسانی کے ساتھ اور اکنامکلی ہم پہنچ سکتے ہیں، جہاں پر انٹرویو جو ہے وہ مہنگا تھا۔ سو کویشچنئر کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسٹینڈرڈ کویشچنئر جو ہے وہ کوانٹیفائیبل آنسر جو ہے وہ آپ کو ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے دیتا ہے۔ سو آنسر جو ہے ان کو آسانی سے آپ اینالائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کویشچنئر جو ہیں وہ ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اور ایسا ٹارگٹ کہ جو جیوگرافیکلی بہت زیادہ علاقے پر پھیلا ہوا ہو، اس تک اس کے ذریعے سے رسائی آسانی سے ہو سکتی ہے اور ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے نومیریکل فارم کے اندر بڑی جلدی آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی بھی خاص مسئلے کو حل کرنا جو ہے اور اس مسئلے کا جواب تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوبیاں کویشچنئر کی بہت بڑی ہیں اور بہت اہم ہیں، جس حوالے سے ہم کویشچنئر کو پھر زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہیں اس کی کچھ خرابیاں بھی ہیں کہ ہر وقت یا ہمیشہ ہی ہم نہیں کہتے کہ کویشچنئر جو ہے دیٹ از دی بیسٹ وے ٹو گیدر انفارمیشن۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ وے نہیں ہے؟ کیونکہ
دیر از اے لٹل پریویس انفارمیشن آن اے پرابلم. لوگوں کو جن کو ہم کوشچن دے رہے ہیں ان کو اس پرابلم کا پہلے میں بھی اتنا زیادہ علم نہ ہو. سو ایسی صورت میں جو کویشچنئر کے ذریعے سے بڑی لمیٹڈ ایڈیشنل انسائٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. ہمیں بہت کم مقدار میں صحیح ڈیٹا جو ہے وہ ملتا ہے. اسی طرح سے جو انویسٹیگیٹر ہے وہ ہو سکتا ہے صحیح کویشچن ہی نہ پوچھ پائے, اس نے صحیح کویشچن ہی نہ پوچھا ہو. سو وچ الاؤ نیو انسائٹ ان دی سچ ٹاپک. انویسٹیگیٹر may not have asked the right question. جو انویسٹیگیٹر اس نے سوال ہی صحیح نہیں پوچھا, جب سوال نہیں پوچھا یا سوال نہیں پوچھا گیا, صحیح طرح سے سوال نہیں پوچھا گیا, تو اسے جو جواب آیا وہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں آ گیا. جب ڈیفرنٹ انداز میں آ گیا تو جو ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے جو چیز ہم تلاش کرنا چاہ رہے تھے ان سے ہٹ کے کچھ اور ہی چیز ہمارے سامنے آ گئی. سو نئی انسائٹ ہمارے سامنے آ گئی, جس کی وجہ سے اصلی ٹاپ جو ہے ہمیں تو اس کے حوالے سے ڈیٹا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا. اسی طرح سے کویشچن جو ہیں وہ بڑی لمیٹڈ چوائس آف رسپانسز کی طرف لے کر جاتے ہیں, کیونکہ کویشچنئر ہے سو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں لمیٹڈ چوائس آف رسپانسز ہیں, انہی میں سے ہی ہم نے کوئی رائٹ رسپانس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. سو بات ہوتا ہے کہ جو رائٹ رسپانس از ناٹ امانگ دی چوائس آف آنسرز, جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا. اس وجہ سے انویسٹیگیٹر جو ہے وہ بڑی کم مقدار میں اور نان ویلڈ انفارمیشن جو ہے وہ پاس کر پاتا ہے, کیونکہ سرچر کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ چیز رسپونڈنٹ کے سامنے موجود نہیں ہوتی. تو رسپونڈنٹ ان چوائسز میں سے اپنی چوائس ایڈ نہیں کر سکتا تو صحیح, پھر وہ انفارمیشن دے بھی نہیں پاتا. پھر جو ایک اور اس کی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ مس انٹرپریٹنگ آف دی کویشچنز ہے. بعض اوقات رسپونڈنٹ جو ہے وہ سوالات کو صحیح سمجھ نہیں پاتا, صحیح اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتا. سو ایسی صورت میں وہ صحیح جواب جو ہے وہ دینے کے قابل نہیں رہتا, اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ صحیح جواب دے. سو وہ غلطی کر جاتا ہے, اور غلطی کرنے کی وجہ سے وہ جو ایگزیکٹ انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا وہ مس کر جاتا ہے. سو جب صحیح سوال کو سمجھا نہیں جاتا, صحیح سوال کو انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا, سو ایسی صورت میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور غلط ڈیٹا جو ہے وہ رسپونڈنٹ تک آ جاتا ہے. سو دیٹس اٹ, کہ جس میں ہم نے کچھ میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے بات کی ہے.